بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نفرتیں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں کہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اتنی نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہم پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی اور یہ جو ایک آفت آئی ہوئی ہے دنیا میں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے۔ لیکن پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہ نہیں کہ آپ علاج کرائیں لوگوں کا، کرونا وائرس کو روکنے کی کوشش کریں، پہلے ملاؤں سے مشورے کر رہے ہیں کہ آپ جا کے ان سے مشورہ کریں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ یہ تو آپ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے حکومت کا کہ آپ نے ڈسپلن کیسے قائم کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور کچھ نہ ہوا تو انہوں نے ایک نیا موضوع چھوڑ دیا کہ احمدی وہ جو منورٹی کونسل میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جان بوجھ کے ایک شرارت کی گئی، میں نے پہلے ہی پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ یہ اتنی نفرتیں 74 میں بھی نہیں تھی جس وقت احمدیوں کو غیر مسلم بکری قرار دیا، جو ڈرامہ بھٹو نے کیا، اس زمانے میں نہیں تھی۔ اور بہت عرصہ تک لوگ کہتے تھے کہ یہ بالکل بکواس ہے، اور یہ پھر ضیاء الحق نے آ کے اس پہ مزید مور لگائی اور اس میں اور نفرتوں کا اضافہ کیا۔ حکومتیں جب اس کام میں آ جائیں کہ ہم نے اپنی حکومت چلانے کے لیے مذہب کی آڑ لینی ہے، تو یہی ان کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ختم نبوت کو استعمال کرو، تاکہ اور واویلا مچا دو کہ ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے کون سے زبردستی کرا رہا ہو، کسی نے ان کو مجبور کیا ہو کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کسی نے بھی آپ کو مجبور نہیں کیا، نہ کسی کی ڈیمانڈ ہے، اور نہ کوئی احمدی کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے جان بوجھ کی شرارت کی ہے، اور یہ شرارتیں آج کی نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں جو نوید شہزاد کا ہے، انہوں نے سمینہ احمد کے پروگرام میں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ نفرتیں پھیلنے کی وجوہات کیا تھی اور کیوں پھیلی ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے، پھر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیسا سوچا تھا یہ ملک ہوگا؟ ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا سوچا تھا۔ ہمارے بڑوں نے ایک ایسا ملک سوچا تھا جس میں سارے ایک جیسے ہوں گے۔ آپ کا رنگ گورا ہے، میرا نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جھنڈا جو ہے اس میں اتنا حصہ سفید جو ہے وہ ان سب بہن بھائیوں کا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے اس سفید حصے کو ہم نے مٹانے کی کوشش کی۔ I've never seen my father cry، لیکن 2 مرتبہ، ایک دفعہ جب بھٹو صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ احمدی جو ہیں وہ نان مسلمس ہیں، my father wept۔ Why? Because he said this is the beginning of the end۔ یہ ایک ایسا اژدہا ہے جو ہمیں سوالو کر لے گا۔ کیونکہ اگر ہم ٹالرنٹ نہیں ہیں، It wasn't that he was pro-Ahmadi or anything like that. It was the principle of the thing۔ اور دوسری مرتبہ when Dhaka fell، because he had served on the Bengal Boundary Commission with the Qaid-e-Azam، and I mean these were people who had opted for Pakistan۔ میرے پاس ابھی بھی ان کا خط پڑا ہے جو انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھا تھا ایز این انڈین سول سرونٹ سیئنگ کہ آئی ایم آپٹنگ فار پاکستان۔ تو دیز پیپل کیم ٹو پاکستان بائی چوائس، اینڈ لک ایٹ واٹ اے میس وی میڈ آف اٹ۔ ایک کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ ایروگنس۔ جب آپ یہ سمجھو کہ ویسٹ پاکستانی جو ہے وہ ایسٹ پاکستانی سے بالا تر ہے، جب آپ سمجھو کہ آپ کی زبان اس کی زبان سے بہتر ہے، جب آپ یہ سمجھو کہ جس طرح میرا رہن سہن ہے اس طرح ہر ایک کا ہونا چاہیے، تو پھر بیج تو آپ نے خود بویا۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے یہی بات ہے۔ ہم ٹھیک کر پائیں گے؟
میری دعا تو ہے، اس وقت تو نظر نہیں آتا. تو کیا یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس کو آپ پڑھاتی ہیں اور ان کے اتنے قریب ہیں، آپ پرنسپل بھی رہی ہیں ڈفرینٹ کالجز کی، آپ ٹیچر بھی، آپ پروفیسر بھی رہی ہیں، ڈین بھی رہی ہوں، اور ڈین بھی رہی ہیں، اور پھر آپ ملی ہوئی بچوں سے بہت کام آپ ان کے ساتھ کرتی ہیں اور بہت عرصے سے کری. ان کا کیا کام ہے فیوچر میں جو ان کو کرنا چاہیے اس ملک کو بچانے کے لیے، جو شاید ہم سے نہیں ہوا، ہمارے بڑوں سے شاید غلطیاں ہوئیں، تو یہ کس طرح سنواریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ غلطی میری جنریشن نے کی، کیونکہ ہم سے پہلے جو جنریشن تھی یعنی کہ میرے ماں باپ کی، وہ تو انہوں نے تو اسٹرگل کر کے لے لیا اور خواب دیکھے، اور اب جوان تو ہم ہوئے نا، اور ہماری پرورش ایک بہت کھلے ڈلے ماحول میں. Subscribe now. جی ناظرین، آپ نے نوید شہزاد صاحبہ اور سمینہ بیرزادہ صاحبہ کی بات چیت سنی. جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جن کے والدین نے پاکستان بنایا ہے اور جو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، انہوں نے تعلیم میں سب سے آگے تھے، وہ سب لوگ یہ افسردہ ہوں گے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے. آج وہ لوگ جو ان سے ہیں، جو اچھل کے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالفین تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. میں آپ کو ایک نمونہ اور دکھا دیتا ہوں کہ راشن تقسیم ہونے کے لیے راشن تقسیم کریں یا جماعت احمدیہ کے لوگ راشن تقسیم کریں، اس میں کوئی نہیں. غریب لوگوں کو یا جو لوگوں تک رسائی نہیں ہے راشن کی، ان کو دے دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ان مولویوں نے وہاں بھی فتویٰ لگا کے چند تھیلے جو ان سے واپس کر کے دکھا دیے کہ یہ جی ہم نے واپس کر دیے ہیں، جبکہ یا کہ باقی تھیلے جو ان سے ادھر ادھر کر دیے ہوں گے انہوں نے، لیکن یہ ایک چند تھیلے انہوں نے وہاں دکھا دیے کہ لو جی ہم نے واپس کر دیے، ہم بڑے غیرت مند ہیں. اور بھائی انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیے ہیں جن کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے. آپ ایسی نفرتیں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ یہ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے، پھر مزید بات آگے کرتے ہیں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کچھ کارندوں نے آ کے تصدیق کی کہ راشن قادیانیوں نے بانٹا ہے، تو عوام نے رضاکارانہ طور پر اور اپنی دینی حمیت کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہوئے اس راشن کو واپس کر رہے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ ہم غریب صحیح، لیکن جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن سے جو ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن سے ہم راشن لینا پسند نہیں کرتے. اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اصحاب رسول کے جو دشمن اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں، جس میں JDC کا نام سر فہرست ہے، اس نے علماء کرام سے مساجد سے لیٹر ہیڈ لے کر کے اور راشن تقسیم کیا. جو کل اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے یہ کہا کہ میں نے مساجد کو راشن دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ سنیوں کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ وہ آپ عوام کو راشن دے سکتے اپنے اہل سنت و جماعت کو. تو لہٰذا ہم شیعوں نے راشن دیا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اصحاب رسول کے دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کسی بھی قسم کا راشن لینا پسند نہیں کرتے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ راشن کے تھیلا ہر آدمی دنیا بھر سے پاکستان اپنے قرضے معاف کروا رہا ہے. یہودی ممالک ہوں یا عیسائی ملک ہوں یا کوئی بھی ہو، وہاں سے امداد بھی پاکستان لے رہا ہے. اور زیادہ تر جو مقروض ہے وہ یہودی کمپنیوں کا پاکستان ہے. اور بینکوں کا بھی جو مقروض ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں یا عیسائی ہیں. ان سے تو آپ یہ پیسہ مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے ہی لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی موت آپ کے ساتھ ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، آپ ایک بہتان کے پیچھے لگا کے ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کو چیز دے رہا ہے، آپ کیا دلوں کو اندر سے جانتے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ ان غریبوں تک راشن پہنچنے دیں. ان ملاؤں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ ملا صرف فساد ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ اپنے پیٹ بھرتے رہیں گے اور غریبوں کو ماریں گے. یہ کرونا وائرس بھی پھیلائیں گے اور غریبوں کو بھی ماریں گے. ناظرین، ان لوگوں کی نفرتوں کی وجہ سے ملک برباد ہو گیا ہے. جو بھی سمجھدار طبقہ ہے وہ انتہا کا پریشان ہے کہ ان ملاؤں سے کب جان چھوٹے گی، یہ کب تک نفرتیں پھیلاتے رہیں گے. کبھی اللہ کا نام لینے کے بجائے وہ ان چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے چیزوں میں.
خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی مائی کا لال اس کو آنچ نہیں لگا سکتا، کوئی بندہ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے کرنی ہے، یہ ان ملاؤں نے کرنی ہے جن کا 2 منٹ میں ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا۔ جب ان کو مار پڑی اندر رہے یہ تو ان کی سافٹ ویئر چینج ہو گیا، ابھی بھی سافٹ ویئر چینج ہوا ہے ان کو، لیکن کیونکہ حکومت جو ان سی ہے وہ خود کمزور ہے، تو وہ انہی چیزوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی حکومت کو طول مل جائے۔ میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا علاج پرفیکٹ یہ لوگ نہیں کریں گے، تاکہ جتنا پھیلے گا اتنا حکومت کو طول ملے گی، نہ الیکشن ہوں گے نہ اپوزیشن باہر جائے گی۔ 2 سال 2.5 سال تو ویسے بھی نہیں کورونا جو ہے اس کا اثر ختم نہیں ہونا، تو یہ اس وقت تک یہ اپنی 5 سال کی میعاد بھی پوری کر لیں گے، اور شاید کوئی اس وقت تک کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آئے۔ 1.5-2 سال میں لگتا ہے کہ کورونا کا علاج نکل آئے، ویکسین نکل آئے، جس سے ہو سکتا ہے یہ سرخرو ہو جائیں۔ جب تک انہوں نے کوئی نہ کچھ کام کرنا ہے ایسا ہے کہ جس سے ان کا کام چلتا رہے، لوگ اس طرف لگے رہیں، لوگ مر بھی رہے ہوں گے، تو یہ اسی وقت مذہب کی آڑ بنائیں گے اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو محفوظ رکھے، اور جو بھی ان کے گناہ ہوئے ہیں، گناہ تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس مصیبت کو جلد ٹال دے۔ Subscribe now.